بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ پروگرام انسائیڈ سٹوری ود امان کے ساتھ آج آپ کے سامنے 2016 میں ایک پنڈورا باکس کی ایپیسوڈ ریلیز ہوئی تھی جس کا نام پاناما پیپرز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی آج دوسری قسط ریلیز ہو چکی ہے، جس میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پاکستانی 700 لوگ جو ہیں ان کے نام شامل ہیں 2016 میں اور اب 2021 میں۔ سٹوری بریک کی گئی عمر چیمہ ہے، ایک نجی ٹی وی چینل کے صحافی ہیں، سینئر صحافی۔ انہوں نے سٹوری 2016 میں بریک کی تھی اور 2021 میں بھی بریک کی تھی۔ یہ ایک صحافتی تنظیم ہے۔ پہلے آپ کو میں اس پاناما سٹوری کی تمام تفصیلات بتانے سے پہلے آپ یہ جو ICIJ ایک صحافتی تنظیم ہے جو یہ سٹوری انویسٹیگیٹس کرتی ہیں، اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ آیا یہ صحافتی تنظیم کا کیا کردار ہے اور یہ جو سٹوری ہے یہ کیسے پبلش کی جاتی ہے، سٹوری کیسے بریک کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام تازہ خبریں اور تجزیوں کے بارے میں آپ اسے آگاہ رہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ICIJ صحافتی تنظیم ہے جس میں تمام ممالک کے جو صحافتی حضرات ہیں، جو صحافت کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں، وہ اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ اب اس تنظیم کا کام کیا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے پراپرلی انویسٹیگیٹ ایک چیز کو کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں پاکستان میں جیسے 700 لوگوں کا نام آیا، ان پہ شکوک تھے، کچھ ٹرانزیکشنز پہ شکوک تھے اور دیگر کچھ آف شورس کمپنی جو ٹیکس پیڈ نہیں ہے، جو ٹیکس پے نہیں کر رہی اور بلیک منی ہے وہ ساری، تو اس کا ان کو شک ہوتا ہے اور وہ پراپرلی پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جس ملک میں یہ جن لوگوں پہ شک ہوتا ہے وہ ان لوگ ادھر کے صحافی حضرات کو صرف ان کا ایڈریس بھیجتی ہے اور وہ ایڈریس پہ ایک سوال نامہ جاتا ہے۔ اب سوال نامہ اگر چلا جائے، وہاں پہ سوال نامہ چلا جاتا ہے اور اس کا جواب نہیں آتا یا آ بھی جائے تو اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ جب یہ سٹوری پاناما پیپرز کی کسی بھی کے خلاف جس کے پاس سوال نامہ جائے، اگر ادھر سے جواب آتا ہے یا نہیں آتا تو صحافی اس کی مزید انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ICIJ جو تنظیم ہے یہ آلریڈی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کافی حد تک کر چکی ہوتی ہے اور جن بندوں پہ ان کو شک ظاہر ہوتا ہے اور 90% وہ شک جو ہے وہ یقین میں ڈکلیئر ہوا ہے 2016 میں بھی۔ ناظرین، 2021 میں دوبارہ اس کی دوسری قسط ریلیز ہوئی ہے پاناما پیپرز کی، جس میں میرے سامنے کچھ بہت بڑے نام ہیں، جس میں سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اسی پاناما پیپرز کی زد میں آئے، ان کی فیملی پاناما پیپرز کی زد میں آئی۔ اور اب جو 2021 کی دوسری قسط آئی ہے، اس میں ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ریٹائرڈ جرنلسٹ کے بھی نام شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب پاناما پیپرز آیا اور مسلم لیگ نون کے اہل و عیال نواز شریف فیملی کا بھی نام آیا تو بہت شور مچایا گیا، اور کنٹینر پہ جب عمران خان صاحب نے 126 دن کا جو دھرنا دیا اس میں بھی خاص طور پہ کرپشن کا ذکر کیا گیا تھا کہ آف شورس کمپنی ہے۔ اور اب 2021 میں ناظرین عمران خان کی ہی معاون خصوصی، اس کے علاوہ ان کے کافی خاص قریبی لوگ جن میں علیم عادل شیخ، فیصل واڑہ اور موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی، اور وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار صاحب اور ان کی اہل خانہ کے نام پہ بھی آف شورس کمپنی آئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی PTI کے بڑے اہم، جس میں علیم عادل شیخ، فیصل واڑہ اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ، موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی بھی آف شور کمپنی ہے، وزیر صنعت و پیداوار ہے خسرو بختیار ہے۔ 700 نام ہے، بہت بڑے نام ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ بزنس مینز میں بات کروں گا، بول ٹی وی کے مالک شعیب شیخ کی ایگزٹ کمپنی کے مالک جو ہیں ان کا بھی نام ہے اس میں، اور صرف پاکستان کے نہیں دیگر بھی ممالک کے جیسے یوکرائن، UK کینیڈین پرائم منسٹر
اور دیگر بھی ممالک کے وزراء اور صدور کے نام اس میں ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم پنڈورا باکس کھلنا اور اس میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون، معذرت چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام آنا، اور سب سے جو حیرت والی بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہر وقت رہنے والے معاون خصوصی ہیں ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جرنیلز بھی ہیں، اور زہرا تنویر کی اہلیہ ہیں، جنرل تنویر صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے بھی نام ایک آف شور کمپنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق شرجیل انعام میمن ہیں، اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہیں، ان کی بھی ہے کمپنی، اور دیگر بھی کافی ایسے، ایک سابق چیف مارشل ہیں خٹک صاحب، ان کی اور ان کے بیٹوں کے نام پہ ان کی آف شورس کمپنی نکلی ہیں۔ تو ابھی موجودہ حالات میں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 روز پہلے میں نے قبل ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ سیاسی منظرنامہ مکمل طور پہ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا جائے، گورنمنٹ بھی چینج ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو گزشتہ روز میں اپنے ایک صحافی، سینئر صحافی دوست ہیں میرے بڑے شیخ صاحب، ان سے بات کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کامران صاحب کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے، حکومت جو ہے وہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بہت کرائسس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 دن پہلے قبل اس پروگرام میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ناظرین کہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں خان صاحب کے کافی قریبی وفاقی وزراء جو تھے انہوں نے بھی ان سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ ایک اشارتاً مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں مسلسل، اور یہ ساری باتیں اس پروگرام کی تھی۔ لیکن ابھی 2021 کی جو پاناما ایپیسوڈ 2 آئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس ٹائم کیا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، خان صاحب کا بڑا اچھا ٹویٹ ہے کہ پنڈورا باکس نے اشرفیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کر دی۔ بہت اچھا ٹویٹ ہے خان صاحب، آپ نے بڑا دلیرانہ ٹویٹ کیا، لیکن یہ جو اشرفیہ آپ نے کہا، پنڈورا باکس جو ہے اشرفیہ کی ناجائز دولت، خان صاحب اس میں فیصل واڑہ ایک، اور خسرو بختیار صاحب ماشاءاللہ خود، وزیر خزانہ صاحب خود، آپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ خود، آپ کے دیگر وفاقی وزراء ان کے بھی نام ہیں۔ تو کیا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے جیسے آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے دیگر جماعتوں کے سربراہان جن کا نام آف شورس کمپنی میں آیا، کیا آپ ابھی انویسٹیگیشن کریں گے اس چیز کو مکمل طور پہ، کیا شفاف انویسٹیگیشن کر کے عوام کے سامنے لائیں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، کل ایک ہنگامی اجلاس بھی وزیر اعظم نے طلب کر لیا وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر نگرانی ہوگا، جس میں تمام وفاقی وزراء بھی شامل ہوں گے۔ اور اس اجلاس کے بارے میں کچھ جو چڑیا ہے جس نے اڑتے ہوئے خبر دی ہے، وہ میری چڑیا یہ کہتی ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس میں کوئی بہت بڑے فیصلے بھی کیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلے کیا ہوں گے، اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنی بڑی جو کرپشن بے نقاب ہوئی، کیا اس پہ اپنے وفاقی جو وزراء جن کے نام آئے ان کو کھڑا کریں گے، ترازو میں تولیں گے پراپرلی، اس کی انویسٹیگیشن مکمل طور پہ کیا کروائیں گے؟ کیا ایک شفاف انویسٹیگیشن ہوگی عوام کے سامنے؟ اس انویسٹیگیشن کی رپورٹس، جیسے آپ نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب کے جب نواز شریف صاحب یا اور دیگر وزراء کے نام آئے تھے ای سی ایل میں معذرت چاہوں گا پاناما میں 2016 میں، تو آپ نے تب کہا تھا کہ جی ایک مکمل میڈیا ٹرائل ہوگا، شفاف میڈیا ٹرائل ہوگا، میڈیا کے سامنے ہر چیز لائی جائے گی، پبلک کی جائے گی رپورٹ۔ تو کیا ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم رہیں گے؟ اب آپ اقتدار میں ہیں، وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، کیا آپ پراپرلی اس چیز کی انویسٹیگیشن کروائیں گے؟ اور آپ کا ٹویٹ بہت زبردست ہے،
حوصلہ افزا ٹویٹ ہے کہ آپ بالکل بے نقاب ہوگی اس سے اشرفیہ کی دولت، اور اس پہ مکمل ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ناظرین، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اس پہ جو بھی کوئی چیز لیتی ہے اس پہ وہ ٹیکس پے کرتی ہے، چاہے وہ ایک پینسل ہو یا روزمرہ کی اشیاء کی کوئی چیز بھی ہو. لیکن یہ جو وفاقی وزراء ہیں جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، ملک و قوم کی بہتری کا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کی آف شورس کمپنیاں باہر، سابق جرنیلز کی آف شورس کمپنیاں باہر. اور حیرت کی تو یہ بات ہے کہ پہلے بڑا ریپیوٹڈ سمجھا جاتا تھا سابق جرنیلز کو، کہ ایک ایماندار اور بالکل کرپشن سے پاک ادارہ فوج کو سمجھا جاتا تھا. لیکن عوام کی رائے کے مطابق، عوام کے نظریے میں جو ہے، عوام جوانوں کو چھوڑ کے جو اوپر جرنیل لیولز کے لوگ ہیں، یہ اوپر کے جو کمانڈرز لوگ ہیں، ان پہ شک و شبہات ہوتے ہیں کہ جب ایسے پاناما پیپرز یا دیگر چیزوں میں ان کے نام شامل ہوتے ہیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کل اس پروگرام کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے سڈنی سے سینئر صحافی محبوب بٹ صاحب. ان سے بھی ہم تجزیہ لیں گے. اگر ناظرین آپ کو آج کا پروگرام ہمارا اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. تب تک کے لیے ناظرین، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.